ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ملک صاحب، میں نے سوال چھوڑا تھا، دہشت گردی پھر بڑھ رہی ہے، بنو کینٹ پہ اٹیک ہو گیا، پھر پنجاب کے پی سرحد پہ آج بھی حملہ ہو گیا، حکومت اپوزیشن کو ساتھ نہیں بٹھا سکی، پی ٹی آئی والوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں یہ نمائندے نہیں ہیں حقیقی، تو اس لیے یہ قابو نہیں پا سکتے۔ دہشت گردی خطرہ تو بن گیا ملک کے لیے ملک صاحب۔ دیکھیں، دہشت گردی ایک بڑا مسئلہ ہے اور بڑا پرانا مسئلہ ہے، اس کے بڑے مختلف ڈائمنشنز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں انتہا پسندی بھی ہے، ہمارے ہاں لوگ خرید بھی لیے جاتے ہیں، ہمارے ہاں تنظیمیں بھی بنائی جاتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کے ہاں جو مذہبی انتہا پسندی ہے بڑا فیکٹر ہے جس سے ہم آنکھیں چرا لیتے ہیں، اسی کو استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ رہی بات ہم دہشت گردی ختم کیوں نہیں کر سکے، اس لیے کہ ہم سنجیدہ نہیں ہیں، ہم پولیٹیکل نمبر سکورنگ میں رہتے ہیں۔ آج کی حکومت اگر اپوزیشن سے سپورٹ چاہے گی وہ نہیں دیں گے، وہ چاہیں گے کہ یہ حکومت مشکل میں رہے۔ کل کی موجودہ اپوزیشن حکومت میں ہوگی، آج کے اقتدار میں بیٹھے لوگ انہیں سپورٹ نہیں کریں گے۔ آپ تصور کیجئے جس ملک میں آج تک آپ نے طے کیا نیشنل ایکشن پلان، اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا؟ 50% آپ مدارس کی رجسٹریشن جو ہے وہ نہیں کر سکے، اور جو آپ نے رجسٹریشن کی ہے اس میں بھی آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ جو ڈیٹا آپ کو دیا گیا، یہ بچے کا فلاں نام ہے، آمدن کہاں سے آتی ہے، بچے کہاں سے پڑھنے آئے ہوئے ہیں، سپورٹ کون کرتا ہے، کوئی ریکارڈ آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ اتنے مذہبی طور پہ تقسیم کا شکار ہیں کہ ایک گروہ چاہتا ہے کہ دوسرا گروہ جو ہے اس کو سپورٹ ملتی رہے یا دوسرے کی مخالفت ہوتی رہے۔ ہمارا ایجنڈا ہی نہیں رہا کبھی اس بات پہ یکسو ہونے کا کہ اگر ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں، اگر ہماری سوسائٹی اس ٹیررزم کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہی ہے، وار اکانومی آپ کے پاس ہے۔ 79 کا ذکر کیا زبیر صاحب نے، اس وقت سے لے کے آج تک وار اکانومی میں آپ کے یہاں لوگ کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں جی کہ نہیں جی اٹک تک جو ہے وہ افغانستان ہونا چاہیے۔ یہ مفادات کا کھیل ہے جس میں ہم سب مرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ تصور کیجئے جو لوگ وہاں پہ بھی حکومت کر رہے ہیں اس وقت خیبر پختونخوا میں آپ کو نام گنوا سکتا ہوں کون کون سے لوگ بھتہ دیتے ہیں۔ یعنی آپ ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے تھے، آپ بھتے دے رہے تھے آپ ان لوگوں کو جو آپ کی ریاست کو چیلنج کر رہے تھے۔ یعنی آپ آج بیٹھ کے یہاں کہتے ہیں کل ملک صاحب اسی چیلنج کا تو ہم نے سامنا کرنا ہے۔ ادھر رکیے گا گورنر صاحب، ابھی بات ہو رہی ہے کہ ہم سنجیدہ نہیں ہیں، لیکن راہ نجات آپریشن کیا، راہ راست کیا، ضرب عضب کیا، رد الفساد کیا، دہشت گردوں کو بھگا دیا گیا تھا۔ ابھی خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں، وہ کہہ رہے تھے پچھلے ہفتے کہ چلیں جنرل فیض صاحب تو جیل میں ہیں، لیکن جنرل باجوہ صاحب سے، خان صاحب سے پوچھا جائے کہ افغانستان سے واپس دہشت گردوں کو کیوں بسایا۔ آپ کی تو ملاقاتیں جنرل باجوہ صاحب سے ہوتی رہیں، کبھی میاں صاحب نے کہا تھا کہ یہ بات پوچھیں جنرل باجوہ سے؟ دیکھیں، یہ 3 سال ہو چکے عمران خان کو گئے ہوئے۔ جی 3 سال، 4 سال پریزیڈنشل ٹرم ہوتا ہے یو ایس میں، کانگریشنل ٹرم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 4 سال پہ جو بھی حکومت آتی ہے، جو بھی پریزیڈنٹ آتا ہے، they are expected to turn around the situation، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ فورن پالیسی ہو، چاہے کوئی اور ایشو ہو۔ اب 3 سال ہو گئے جس کو گئے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس کی وجہ سے آج دہشت گردی ہو رہی ہے۔ مطلب یو ہیو ٹو، جب ہمارے ملک میں جو رسپانسبل حکومت ہوتی ہے دے ہیو ٹو اون دا رسپانسبلٹی۔ اگر وہ حکومت جیسے عمران خان نے شروع کیا تھا، 3 سال ہو گئے جی مہنگائی، وہ پچھلے 70 سال کا گن تو نہیں جا سکتا بھائی، 70 سال کا تو پھر آپ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ نے 3 سال پہلے جب نکالا تھا عمران خان کو، آپ نے کہا تھا ہم درست کریں گے۔ اگر آج آپ مڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ فیل ہو گئے نا۔ چلیں لیٹس ایگری کہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے ساری دہشت گردی، اس فیصلے کی، حالانکہ اس فیصلے کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ آج جو آپ کو کرنا ہے وہ آج آپ کو کرنا ہے، چاہے اس میں ڈپلومیٹک ایفرٹس ہوں۔ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ ہماری اتنا سیریس مسئلہ نا، ایگزسٹینشل تھریٹ ہے یہ جو ٹیررزم کے بلوچستان میں، کون سی ڈبیٹ ہوئی ہے پارلیمنٹ میں؟ حکومت لے کے آئی ہے ڈبیٹ، ان کیمرہ ڈبیٹ کر لے، اپنے ممبرز کو تو بتا دے کہ ہو کیا رہا ہے، ہم کس سے لڑ رہے ہیں، کیا اہداف ہیں، کیا اہداف ہم اچیو کریں گے تو ہم جیتیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ سو جب آپ ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں، ڈیبیٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، کسی کی رائے نہیں لے، سب کو ایک ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی رائے ڈیفرنٹ ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا تو میں اپنے حساب سے تجویز پیش کروں گا کہ اس کو حل کرنے کا کیا ہے۔ میں نے جو بات بیسیکلی آپ کے ساتھ خواجہ محمد آصف صاحب والی کی، تو میاں صاحب کا کوئی کنسرن تھا کہ یہ لوگ ادھر جا کے بس گئے اور پھر خان صاحب ان کو واپس لے آئے؟ وہ بات جو آج خواجہ صاحب پوچھ رہے ہیں یہ جنرل باجوہ صاحب سے پوچھا جانا چاہیے۔ میاں صاحب کا میں بتا دیتا ہوں، میاں دیکھیں
اب یہ پتہ نہیں کہنے کی میاں صاحب کا اس وقت جو اصول تھا اور جو وہ سمجھتے تھے کہ کس طرح سے فیصلے ہونے چاہیے، وہ سویلین بالادستی کی بات کرتے تھے کہ سویلینز ملٹری کے ساتھ بیٹھ کے، اور اتھارٹی سویلینز کو ہونی چاہیے تاکہ ان کو زیادہ سمجھ ہے، پارلیمنٹ خود مختار ہو، وہاں یہ جا کے یہ فیصلے ہوں. صرف ان کا یہ کنسرن تھا. یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ جی فیصلے جو میاں صاحب نہیں بولتے تو مجھے نہیں پتا انہوں نے اپنا تھنکنگ چینج کر لیا. نیاز صاحب، جو خواجہ آصف صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں بات کی، خواجہ آصف صاحب نے آج ایک اور بات کی. انہوں نے کہا 10-15 سال جو اس ملک میں سیاسی صورتحال بنی یا سیاست کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو صرف اس پہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، کچھ اور کام کرنا چاہیے. خواجہ آصف کیا ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے ہیں 10-15 سالہ سیاست کے حوالے سے؟ مجھے خواجہ آصف صاحب کی کسی بات سے کوئی غرض نہیں ہے. اچھا، مجھے صرف اس سے غرض ہے کہ پاکستان کے اندر 2018 سے جو ہائیبرڈ سسٹم قائم ہے اور جس دھوس دھاندلی سے میاں نواز شریف صاحب کو نکال کے قائم کیا گیا ہے، یہ اس کی کنٹینیویشن ہے. اور پھر جن کے پاس ذمہ داری ہے اور جن کے پاس اتھارٹی ہے، ذمہ داری ان کے پاس ہے. آپ اتھارٹی ایک طرف رکھیں اور مجھے کہتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دیا کہ میں اپنے بیٹے کو جو 10 سال سزا ہوئی ہے اس کو میں کہہ دوں کہ یہ حکومت ذمہ دار ہے. بھئی حکومت کا کیا قصور ہے؟ بٹ ٹھیک ہے، سامنے ہے، فساد ہے، یہ میں کئی عرصے سے دیکھ رہا ہوں. میری تو زندگی گل گئی ہے پاکستان کے ساتھ، جتنی جو کموں پہ 5-7 سال کا چھوٹا ہوں گا میں پاکستان سے. اب مجھے بتائیں کہ اس ساری صورتحال سے جو جس سے ہم نبرد آزمائیں، دہشت گردی جو ہے، یہ جغرافیائی سیاست جو ہے وہ جب بھی کروٹ لیتی ہے یہاں دہشت گردی آتی ہے. اس کا تعلق طالبان سے نہیں ہے. طالبان تو اتنے بے بس ہے کہ آپ نے دمشق میں دیکھا کیا ہوا ہے. بشار الاسد کی ایک آرگنائز حکومت جو ہے 4 دن کی مار تھی. کس نے ختم کیا؟ داعش نے. اور داعش جو امریکہ میں جانے سے پہلے کون بٹھا گیا؟ داعش بٹھا گیا ہے. بھائی یہ ساری چیزیں کاؤنٹ فار کیے بغیر دہشت گردی کو آپ کیسے کاؤنٹ فار کر سکتے ہیں؟ یہ جو امریکی جو ہے ٹرمپ صاحب پابندی لگا رہے ہیں، ٹرمپ صاحب نے اس وقت پابندی کیوں نہیں لگائی تھی جب دہشت گرد جو تھے دندناتے پھر رہے تھے، ہمارے اوپر ڈرون حملے ہو رہے تھے؟ تو یہ سیاست ہے کہ اس وقت ان کو کوئی ٹریول ایڈوائز نہیں تھی. آج ٹریول ایڈوائز آ رہی ہے. اس سے اندازہ لگائیں. گورنر صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ جو آتی ہے یہ چیزیں جو ہے شروع میں کمنٹ دیا تھا کہ امریکہ کا شکریہ ادا کرنا اتنا زیادہ اہم نہیں ہے جتنا یہ اہم ہے کہ وہ یہ جو چیز انلیش کر رہے ہیں اس کا مطلب بزنس پہ ہے. طالبان کی حکومت تو 2 دن میں ختم ہو جائے گی جس دن داعش آئے گی، کیونکہ ہم نے احمد الشرع جو ابو محمد جولانی کی حکومت قائم جو دیکھی ہے وہ تو بیچارہ فگر سیٹ ہے. داعش کے پاس سارا وہ اسلحہ تھا، جو اسلحہ یہاں سے یوکرین میں گیا، یہاں کی داعش کے پاس ہے، یہاں کچے کے ڈاکوؤں کے پاس ہے. ہمیں کوئی مذاق ہے، ہمارے ماتھے پہ کچھ لکھا ہے کہ پی ایل اے کے پاس بھی وہی اسلحہ ہے، جو ٹی ٹی پی کے پاس وہی اسلحہ ہے، پاکستان کی جو افواج ہے ان سے زیادہ اسلحہ ہے. باقی شہباز شریف کو اس پیرائے میں نہیں کرنا چاہیے. اس پیرائے میں ضرور کرنا چاہیے کہ یہ کیوں لوگ جو ہے عمران خان اور شہباز شریف وہ کیوں تارنے والا بنتے ہیں، کیوں استعمال ہوتے ہیں. کیوں نہیں کہتے کہ بھائی آپ اپنی لڑائی سیاستدانوں کے خود لڑیں؟ کیوں نواز شریف فوج کی لڑائی جو ہے بے نظیر سے لڑے، جب بے نظیر نواز شریف سے لڑے، یا عمران خان صاحب جو ہے نواز شریف صاحب سے لڑے؟ تو کرائسس یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر تو نیاز صاحب پھر لاسٹ گھسا ہوا ہے سسٹم کے اندر. پھر میرا لاسٹ آپ کریں گے نہیں کوئی تو دہشت گردی جو ہے یہ ایک بین الاقوامی فینومنا ہے، اس کا حصہ ہے، یہ اور بڑھے گی. لیکن انشاءاللہ اس دفعہ چین جو ہے وہ ہی اس کو یہ وارہ نہیں کھا دی. اس کی بہت سٹیکس ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ امریکہ کو منہ کی کھانی پڑے گی، انڈیا کو منہ کی کھانی پڑے گی. اس دفعہ ایک صورتحال کچھ اور ہوگی. چلیں، بہت شکریہ جناب حفیظ اللہ خان نیازی صاحب، آپ نے وقت دیا. جناب نصر اللہ ملک صاحب آپ نے وقت دیا. جناب سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب آپ نے وقت دیا.